اعظم یاد غوث اعظم یاد کن امداد کن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم آپ کے ساتھ اس سلسلے میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی لائف کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں شیئر کرتے ہیں. تو پیارے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی اسٹوڈنٹ لائف کے بارے میں سنیں گے. کس بارے میں سنیں گے پیارے بچوں؟ ہاں، کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو طالب علمی کا زمانہ تھا، کہ جب آپ پڑھا کرتے تھے، وہ لائف کیسی تھی. آئیے سنتے ہیں. جب آپ کی عمر 5 سال کی تھی. کتنے سال کی؟ 5 سال کی. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر جب 5 سال کی تھی تو آپ کے گھر والے آپ کو ایک قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے لے گئے. تو آپ نے خود ہی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا شروع کر دی. یہاں تک کہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور پڑھتے پڑھتے 18 پارے پڑھ دیے. اب پیارے بچوں، وہ جو قاری صاحب تھے نا، انہوں نے کہا بیٹا اور پڑھیے. اب غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قاری صاحب بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں جو تھی وہ 18 پاروں کی حافظہ تھی. جب وہ پڑھا کرتی تھی تو میں بھی سن لیا کرتا تھا، تو میں نے ان سے سن سن کر یہ سارے یاد کر لیے تھے. کتنا پیارا واقعہ ہے. اور پیارے بچوں، یہ تو صرف غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسے کا پہلے دن کا واقعہ ہے. اس کے بعد غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تو پوری اسٹوڈنٹ لائف میں، پورے مدرسے میں کتنے سارے واقعات پیش آئے ہوں گے. آئیے اس میں سے ہم بھی کچھ سنتے ہیں. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو میرے ساتھ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا، وہ مجھے لے کر مدرسے جاتا اور میرے ساتھ ہی بیٹھا رہتا، اور وہ آواز لگاتا کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو. اب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ خود ان سے پوچھ لیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو مدرسے لے کر جایا کروں اور آپ کے ساتھ رہا کروں. تو پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مدرسے جایا کرتے تھے تو فرشتے آواز لگاتے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دے دو. کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک آدمی نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے خود ہی پوچھ لیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کے بارے میں کب معلوم ہوا؟ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب میری عمر 10 سال کی تھی. کتنے سال کی؟ 10 سال کی. اور میں ایک شہر میں مدرسے پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو میں دیکھا کرتا تھا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، میرے ساتھ ساتھ مدرسے جا رہا ہے. اور جب میں وہاں مدرسے پہنچ جاتا تو وہ فرشتہ بار بار یہ آواز لگاتا کہ اللہ پاک کے ولی کو جگہ دو، اللہ پاک کے ولی کو جگہ دو. تو اس بار بار یہ جو واقعہ ہوتا رہا نا، اس کی وجہ سے مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ پاک نے مجھے اپنا ولی بنایا ہے.
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو فرشتے مدرسے چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ اب آپ خود بتائیں کہ جس شخص کو فرشتے مدرسے چھوڑنے کے لیے جائیں ان کا مقام اور مرتبہ کیسا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے پھر تو وہ غوث اعظم ہی ہوں گے۔ لیکن پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات یاد رکھیے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی لائف میں بہت اسٹرگل کی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بہت محنت کری اور آپ نے بہت ساری تکلیفیں بھی فیس کی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب قاری صاحب سے سبق لیتے تو کسی ایسی جگہ جا کر پڑھتے جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، جہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، بالکل ویران جگہ ہوتی، آپ وہاں جا کر پڑھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس تھوڑا سا کھانا ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ جب یہ بھی نہیں ہوتا تھا تو آپ بغیر کھائے پیے زمین ہی پر سو جایا کرتے تھے۔ دیکھا آپ نے پیارے بچوں کہ پڑھتے وقت کتنی مشکلیں فیس کری۔ ہم آج کرتے ہیں ایسی مشکلیں فیس؟ ہم تو نہیں کرتے۔ پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی تکلیفیں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں برداشت کری ہیں نا، اگر وہ تکلیفیں کسی پہاڑ پر بھی آتی تو وہ بھی پھٹ جاتا۔ اب آپ خود بتائیں کہ پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے، تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنی تکلیفیں برداشت کری، اور مزید فرماتے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ میں اتنی تکلیفیں برداشت کر سکا۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں وہ اپنے پیچھے بہت محنت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی کیا کرنی چاہیے؟ محنت کرنی چاہیے، ہمیں دل لگا کر پڑھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اسلامک اسٹڈیز پر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ علم تو ہم حاصل کرتے ہی ہیں، اسکول تو ہم جاتے ہی جاتے ہیں، لیکن ہمیں علم دین بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم دین سیکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ پاک جو ہے وہ ان کی مدد بھی کرتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی محنت کرے گا تو اللہ پاک اس کی محنت کو جانے بھی نہیں دے گا، ایسے ہی وہ اس کی مدد کرے گا اور وہ انہیں کامیابی بھی عطا کرتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم خود غور کریں کہ پرانے زمانے میں تو اتنی فیسلٹیز نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ لوگ جو تھے وہ دور دور علم دین حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہمارے غوث اعظم جو ہیں وہ خود بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد نام کے شہر کی طرف گئے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی جان سے بھی بہت عرصے تک دور رہے۔ تو آپ خود غور کریں کہ ہمارے پاس تو اتنی ساری فیسلٹیز موجود ہیں، ہمارے گھر کے باہر ہی قریب ہی میں اسکولنگ سسٹم قائم ہے، اتنے سارے اسکول بن چکے ہیں، دارالمدینہ قائم ہو چکے ہیں، تو ہمیں بھی محنت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ محنت کرنی ہے، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ علم دین بھی حاصل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہم سب کو باعمل عالم دین بنائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ عز و جل کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور آپ کو بتائیں گے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی لائف کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یاد غوث اعظم، یاد غوث اعظم، یاد کن امداد کن۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔